ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 140ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 163 کی تفسیر پیش کریں گے۔ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ ہے، اور تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ انتہائی مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں 3 اہم بیانات ہیں اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا بیان یہ کہ سارے انسانوں کا معبود ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اسی کی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے، اس کے سوا ہرگز کوئی معبود نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا بیان یہ کہ اس کے سوا ایسا کوئی معبود نہیں جسے برحق کہا جائے۔ تیسرا بیان یہ کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی انتہائی مہربان ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ نیز وہ بے حد مہربان اور ہم وقت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان اور رحیم کے وزن پر جو لفظ بھی آئے گا اس میں شدت پائی جائے گی، جیسا کہ ہم اردو زبان میں انتہائی غصے میں سخت پیاسا کہتے ہیں۔ جب غصہ حد سے زیادہ ہو اور جب پیاس شدت کی ہو تو سخت پیاسا ہونے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مذکورہ صفاتی ناموں میں اللہ کے انتہائی مہربان ہونے کی کیفیت پائی جاتی ہے، جس کی رحمت ہر وقت ٹھانٹے مارتی ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، یعنی اس کی رحمت ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ خطاب دراصل مشرکین مکہ سے ہے، جنہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام سارے کا سارا تنہا اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ان کے عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے مختلف امور کے لیے مختلف الہ تجویز کر رکھے تھے، اور جتنی پرانی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، مثلا ہندی، رومی، مصری، یونانی، ان سب لوگوں نے دیوی دیوتاؤں کا ایسا ہی نظام تجویز کر رکھا تھا، اور دور حاضر میں کم علم اور جاہل مسلمانوں میں بھی گو زبانی نہیں مگر عملاً ایسی ہی اعتقاد و فعال رائج ہو چکے ہیں۔ قبور پرستی، پیر پرستی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہی لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں، اور ان لوگوں کو کبھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن میں یہ مضمون متعدد مقامات پر آیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ رب کائنات کا نظام ربوبیت پوری کائنات پر محیط ہے۔ کتاب الہی کے آغاز ہی میں یعنی سورہ فاتحہ میں اعلان ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی حمد و ستائش کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، یعنی فرش سے عرش تک بلکہ اس سے ماورا جو کچھ بھی ہے سب کا خالق و مالک تنہا اللہ تعالیٰ۔ اس کی تخلیق میں کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ قرآن حکیم نے اس مضمون پر کئی مقامات پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کی۔ مثلا 21ویں سورہ انبیاء کی 22ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ اس آیت پر حافظ عتیق الرحمن کیلانی لکھتے ہیں کہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے اور وہ اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک اسکول کے 2 ہیڈ ماسٹرز نہیں ہو سکتے، سیکنڈ ماسٹر بھی اگر ایک ہی قسم کے اختیارات میں شریک ہو جائیں تو اقتدار کی خاموش جنگ چھڑ جاتی ہے جو کہ اسکول کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کائنات کے 2 مالک کیسے ہو سکتے تھے؟ اس کے انتظامات میں نظم و نسق اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک اور منتظم ایک ہی ہے۔
یہاں ایک شبے کا ازالہ ضروری ہے۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ کو کئی وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ انتظامات میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی الہ مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ شبہ اللہ کی عدم معرفت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قادر مطلق ہے، وہ اکیلا بخوبی اس کائنات کا انتظام چلا سکتا ہے، بلکہ چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب اس کی مخلوق ہیں اور اسے کسی کے احتیاج نہیں، جبکہ باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا گیا، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یعنی کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جسے مشرک کہتے ہیں تو صاحب عرش اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ضرور راہ تلاش کرتے۔ یعنی ہوس اقتدار کے نشے میں کوئی الہ چین سے نہ بیٹھتا، سکون سے نہ بیٹھتا۔ کائنات میں نظم و نسق، لیل و نہار کی آمد و رفت، موسموں کا تغیر و تبدل اور سیاروں کی گردش رب کائنات کی یکتائی پر بہت بڑی دلیل ہے۔ 36ویں سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا گیا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ ماہتاب کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ یہ سب رب قدیر کے حکم کے پابند ہیں اور یہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ موت انسان کے لیے ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار سخت ترین باغی اور سرکش شخص بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب اور کہاں اور حیات مستعار سے تہی دامن ہو جائے گا۔ یہ بات صرف اور صرف رب قدیر کے علم میں ہے۔ 31ویں سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا گیا، وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، یعنی اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں اسے موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ زمین پر بسوں اور ریلوں کے تصادم میں اور فضا میں ہوائی جہاز کی فنی خرابیوں کے باعث آئے دن سینکڑوں افراد لقمہ اجل بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سفر سے پہلے اگر موت کی خبر ہوتی تو وہ ہرگز سفر نہ کرتے۔ سائنسی کمالات کے باوجود آج تک کوئی سائنس اور کوئی ڈاکٹر موت کا تریاق نہ کر سکا، اور قرآن کی آیت مبارکہ قیامت تک پیغام حق رہے گی، جو 55ویں سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا گیا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ معبودان باطل مدد تو کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی اپنی بے بسی کی قرآن حکیم نے 22ویں سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اس طرح نقشہ کشی کی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، یعنی سنو، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ان سے مدد طلب کرنے والا بھی عاجز اور بے بس، اور جن سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی عاجز اور بے بس۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین گرامی، ان آیت مبارکہ کے حکمت و بصیرت پر اگر نظر کرتے ہیں تو سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ اس وسیع و عریض کائنات کا حسن نظم اور ترتیب جمال رب کائنات کی یکتائی پر سب سے بڑی دلیل ہے، جو حسن و جمال کا عظیم مرقع ہے۔ اور یہ بھی کہ آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح خالق کائنات کا کوئی شریک و سحیم نہیں ہے، اسی طرح اس کا رحم و کرم بھی بے کراں اور بے پایاں ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ وہ ان گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو سچے دل سے اس کے حضور ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اپنی وسیع رحمتوں کا ان پر سایہ بھی فرماتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ظاہری بینائی کے علاوہ دل کی آنکھ بھی نہ ہو تو قدرت الہی کے مظاہر کائنات میں ہر طرف بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ خود انسان کا اپنا جسم اس کی قدرت کا شاہکار ہے، ہر عضو اور اس کی افادیت اور قدر و قیمت کو شمار کیجئے اور حساب لگائیے کہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔
اور پھر یہ بھی کہ انفس و آفاق کے تمام انعامات کس نے عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ کی سوا اور کوئی ہے جو تمام انگنت نعمتوں سے نوازتا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو غیر اللہ کی عبادت کا آخر کیا جواز رہ جاتا ہے؟ میں کہا ناظرین کرام میں مجھے یہاں پر اجازت ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔